بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی، ٹائم کتنا رہ گئی ہے بھائی؟ چلو یہ آیت انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، آگے چلو۔ وقال ربکم پر میں نے بڑی ابحاث کرنی ہے انشاءاللہ، یہ سورت کا دل ہے۔ اللہ الذی جعل لکم، دلیل عقلی اول، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے اللیل، رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ سکون حاصل کرو تم اس رات میں، والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے والا، تاکہ معاش حاصل کرو اس سے، بے شک اللہ لذو فضل، صاحب فضل ہے ان پر لوگوں کے، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، شکر نہیں کرتے بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں۔ بیان القرآن، ذالکم اللہ، یہ نتیجہ دلیل ہے، اور مطلب کیا ہے کہ رات کو پیدا کرنے والا اللہ، دن کو چاندنا بنانے والا اللہ، صاحب فضل اللہ، تو پھر مان لو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ان صفتوں والا، نظام شمسی قمری لیلی نہاری کا مالک، ربکم پکار سننے والا ہے تمہاری، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہر چیز کو، نہ وہ کہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے۔ البیان القرآن، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی پکاریں سننے والا سوا اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، زجر ہے پس کہاں تم بھٹکے جاتے ہو، پھر رہے ہو، کذالک کا زجر، ان کی کیا تخصیص، اسی طرح پھیرے گئے وہ لوگ، کانو سبب حرمان، جو تھے، بے آیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات کے ساتھ جان بوجھ کے انکار کرتے۔ اللہ الذی، دلیل عقلی توحید دوم، اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے زمین کو، قرارا یعنی سفلیات کو، قرارا رہنے کے قابل، والسماء بناء، عالم علوی، اور پیدا کیا آسمان کو چھت کی طرح، وصورکم، اور انفسی دلیل صورتیں دی تم کو، فاحسن صورکم، پس خوبصورت بنایا تمہاری صورتوں کو، ورزقکم، اور رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے۔ دیکھ لو کہ زمین کو قرار بنانے والا اللہ، آسمان کو چھت بنانے والا اللہ، تمہیں صورتیں دینے والا اللہ، تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنانے والا اللہ، تمہیں پاکیزہ رزق دینے والا اللہ، تو ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے نتیجہ، ذالکم اللہ ربکم، انہی شانوں والا اللہ، ربکم، یہ وہ رب ہے جو کہتا ہے کالا ربکم ادعونی، یہ وہی ہے کالا ربکم ادعونی، ذالکم اللہ ربکم، فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ، بس یہی ہے برکتیں دینے والا اللہ، جو رب العالمین، سارے جہان کا پالنہار ہے، هو الحی، پھر آیت آ گئی، هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی لا حی الا ہو، وہ اکیلا ہی زندہ ہے، الذی لا یموت، هو الحی لا حی الا ہو، لا الہ الا ہو،
اذا کان الامر کذالک فادعوہ مخلصین لہ الدین ہو الحیو. چلو یہ تو سمجھو بھائی، ہو الحیو وہ اللہ ہی زندہ ہے. اللہ ہی کہتے ہیں جی مسئلہ سماحیات نہیں چھیڑنا چاہیے. مسئلہ الہ ہونا چاہیے تو سماحیات. اور اللہ نے جہاں مسئلہ الہ بیان کیا اس کے یا پیچھے سماحیات ہے یا آگے سماحیات ہے. اللہ نے بتا دیا کہ سماحیات کے بغیر مسئلہ الہ بیان ہو سکتا ہی نہیں. یہاں دیکھو ہوبل اور آیت الکرسی میں لا الہ الا ہو الحیو. سورۃ النحل میں اموات وما یشعرون فإلہکم الہ واحد لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی. پتہ نہیں ان مولویوں کا دماغ خراب ہے. کہتے ہیں سماحیات کا مسئلہ تو ہمارے ایریوں کا بھی نہیں ہے. قرآن تمہارے ایریے کا ہے، مسئلہ نہیں ہے. هو الحی لا الہ الا ہو. وہی زندہ ہے جب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ. تو الہ بھی صرف اسی سے ابو بکر صدیق نے نکالا تھا. من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اس آیت سے صدیق نے نکالا هو الحی لا الہ الا ہو. ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. فادعو فافسیہ آیا فافسیہ اذا کان الامر کذالک. جب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ اور الہ صرف اللہ تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ. فادعو ہو پس پکارو صرف اسی کو مخلصین لہ الدین. اس حال میں کہ مخلص اخلاص کرنے والے یعنی خالص کرنے والے ہو واسطے اس کے الدین پکار کو. الحمدللہ الحمدللہ شکر مسئلہ حل ہو گیا. الحمدللہ اس کو شکر کے معنی میں لو، مسئلہ حل ہو گیا. تیسری دفعہ دعویٰ آیا کہ سورت کا مقصد پورا ہو گیا الحمدللہ. اور میں نے معنی کیا کیا تھا الحمدللہ کا؟ شکر ہے سویا ہوا. الحمدللہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے جو رب العالمین، جو رب العالمین ہے. جب ساری صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں تو فادعوہ پھر پکارو بھی صرف اسی کو. فادعوہ اس کا معنی لکھا ہے، یہ فائدہ نمبر نیچے ہے 6. هو الحیو پر حاشیہ ہے ھذا یفید الحصر اے لا حی الا ہو. هو الحیو میں بھی حصر ہے کہ کوئی زندہ نہیں سوا اس کے خازن. پھر آگے فائدہ ہے 65 پر فادعوہ فاعبدوہ واسألوا منہ حوائجکم. فاسألوا منہ حوائجکم اپنی حاجتیں اسی سے مانگو. فادعوہ کا معنی
حاجتوں میں اس کو پکارو، مشکلوں میں اس کو پکارو، مظہری۔ اور پھر ہے الحمدللہ۔ اب دیکھو الحمدللہ لا للآلہہ، الحمدللہ لا للآلہہ۔ میں نے معنی کیا کیا تھا سورۃ الانعام میں؟ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں اللہ کے ساتھ، لا للآلہہ، آلہہ کے لیے نہیں، اوثان کے لیے نہیں۔ لا تملک شیئا ولا تقدر علی ضر ولا نفع، جو نفع نقصان کے مالک نہیں۔ کبیر خلاصہ یہ کہ کسی کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا چند وجوہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 احسانات سابقہ، نمبر 2 احسانات موجودہ، نمبر 3 سلسلہ موت و حیات کا اختیار، نمبر 4 سلسلہ کار سازی مشکل کشائی کا اختیار۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی کو پکارا جاتا ہے، یا تو سابقہ احسانات، یا موجودہ احسانات، یا موت و حیات کا اختیار، یا سلسلہ کار سازی مشکل کشائی کا اختیارات۔ تو اب یہ سارے اختیارات اللہ کے ساتھ خاص، تو پکار کے لائق بھی اس پر فرماتی ہیں۔ پھر ایسے قادر مطلق محسن کے سوا اور کو پکارنا، اگر نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اس نمک حرامی کی ممانعت کر دی گئی، حقانی۔ یہ حقانی کا حوالہ ہے، دیکھو بھائی، الحمدللہ رب العالمین، اور اس پر بھی الحمدللہ کی سورت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا۔ آگے جی، بس اب انہی مضامین کا اعادہ ہوگا۔ اب ذرا جلدی جلدی دیکھتے ہو۔ کل انی نوحی تو حصہ ثانی سورت دلیل بیہ، کل فرما دیجئے مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین، یہ کہ میں ان کو پوجوں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ جب آج پہنچی میرے پاس البینات، دلائل توحید عقلیہ نقلیہ، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، وہ امر تو یعنی توحید کا مامور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ان اسلما، یہ کہ منقاد ہو جاؤں، عبادت میں گردن جھکا لوں، لے رب العالمین دون غیر ہی من الاشیاء، ابن جریر صرف رب العالمین کے سامنے